السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز عشق یعنی تہجد کا ذکر سورہ مزمل میں آتا ہے۔ سورہ مزمل وہ وقت نازل ہوئی جب کفار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کیا کرتے تھے اور ان کے کئی نام رکھا کرتے تھے۔ کوئی انہیں پکارتا تھا جادوگر، تو کوئی انہیں مجنوں کہتا تھا۔ تو یہ خبر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی۔ تب سورہ مزمل نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ سورہ جب نازل ہوا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ تھے اور اس سورت سے انہیں تسلی ملی۔ اس سورہ کی پہلی 2 آیات میں رب فرماتے ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کپڑے میں لپٹ رہے ہو، رات کو قیام کیا کرو مگر تھوڑی سی رات۔ یہ آیات اللہ نے ہمارے لیے نازل کی ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ تہجد بھی کوئی نماز ہے جہاں صرف وہ رب اور اس کا بندہ ہوتا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ آیات اللہ نے کیوں کہی ہے کہ رات کے کچھ حصے میں قیام کیا کرو؟ کیونکہ وہ رب جانتا ہے کہ تمہارا دل تکلیف سے پھٹ رہا ہے، وہ جانتا ہے کہ تم اب ہمت ہار رہے ہو، وہ جانتا ہے کہ تم اب تھک چکے ہو، وہ جانتا ہے ہر اس لمحے کو جب تم بہت زیادہ تھک چکے ہوتے ہو اور بیزار ہو چکے ہوتے ہو، وہ تمہارے ذہن میں تہجد کا خیال ڈال دیتا ہے۔ پھر اس لمحے کی کیا ہی بات کرے جب تم شکوہ نہیں کرتے بلکہ تم اپنی نیند اس ذات کے لیے قربان کرتے ہو اور وضو کرتے ہو اور اس ذات سے ملاقات کے لیے آ جاتے ہو۔ اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے؟ وہ رب پہلے سے ہی اس جگہ پہ موجود ہوتا ہے اور مسکرا رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ سارے جہاں سے جو ٹوٹا ہوا ہے وہ آ گیا ہے میری دہلیز پر۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اے فرشتوں، جاؤ دیکھو یہ کیا مانگ رہا ہے اور اسے ادا کر دو۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ تم تہجد کے 2، 4 یا 8 نفل پڑھ کر بیٹھ جاتے ہو اس رب کے پاس اور دیر سے ساری باتیں کرتے رہتے ہو، جبکہ اس ذات کو سب معلوم ہوتا ہے، لیکن پھر بھی تم بتاتے رہتے ہو کیونکہ وہ پاس بیٹھا ہوتا ہے اور سن رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے، تسلی دے رہا ہوتا ہے۔ تب جا کے تمہارے بے چین دل کو تھوڑی سی تسلی ملتی ہے، تبھی تو دل میں ایک عجیب کا سا سکون اتر جاتا ہے۔ خیریت ہوتی ہے اس ذات کے بے لوث محبت سے۔ اس سورہ کی 6ویں آیات میں رب العزت فرما رہے ہیں، کچھ شک نہیں کہ رات کا اٹھنا اور نفس بہیمی کو سکے پامال کرتا ہے اور اس وقت ذکر بھی خوب درست ہوتا ہے۔ جانتے ہو تہجد کا اجر اتنا زیادہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس میں تمہیں اپنے نفس کو مار کر تہجد کے لیے آنا ہوتا ہے۔ تبھی وہ رب فرما رہا ہے کہ بے شک تمہارے لیے مشکل ہے رات کو جاگنا، اپنے نفس سے زبردستی محنت کروانا، لیکن اس وقت کا ذکر سب سے زیادہ مفید ہے، کیونکہ اس وقت تم اپنے رب سے جلدی بات نہیں کرتی بلکہ آرام آرام سے ایک ایک لمحے کو ڈیٹیل میں بتا رہے ہوتے ہو۔ تب وہ رب بہت مسکرا رہا ہوتا ہے اور بہت محبت سے تمہاری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ سوچو، یہ سجدے تمہیں تکلیف سے بھرے سجدے تمہیں راحت دے سکتے ہیں، بلکہ وہ رب تمہیں بتا رہا ہے کہ اس وقت ذکر بہت خوب ہے، کیونکہ اس وقت میں 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آیا ہوتا ہوں تمہاری باتیں سننے۔ نماز عشق جب ہمیں اللہ کی دہلیز پہ لے جاتی ہے تو تہجد کے چھوٹے چھوٹے سجدے طویل ہونے لگ جاتے ہیں اور ہمارا یقین اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ ہم اللہ سے ایک ہی بات مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اپنے در سے دور نہ کرنا۔ وہ رب فرشتوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس بندے کے لیے کن فیکون کا تحفہ تیار رکھ دو۔ یاد رکھو، اللہ کی لاڈلی نماز تہجد ہے اور وہ تہجد تک اپنے پیارے بندوں کو ہی لے آیا کرتا ہے۔ نماز تہجد بہت طاقتور عبادت ہوتی ہے، کیونکہ
یہاں انسان یہ نہیں سوچتا کہ اتنا ثواب ملے گا یا اس سے زیادہ ثواب ملے گا، بس تب یہ خیال ذہن میں ہوتا ہے کہ تہجد سے رب ملے گا، اور رب جب مل جائے گا تو سب کچھ مل جائے گا۔ وہ رب الجبار ہے، یعنی ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑنے والا۔ تو پھر بتاؤ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم تہجد میں اس رب سے فریاد کرو اور اسے وہ ٹوٹی ہوئی چیز نہ جوڑے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کا مالک ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس سے اپنے کارساز بن جاؤ۔ خود سے پوچھو کہ تم کیسے مایوس ہو سکتے ہو اس ذات سے جو کہہ رہا ہے کہ مجھے اپنا کارساز بنا لو۔ کارساز مطلب کام بنانے والا، کام سنوارنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا۔ وہ رب کہہ رہا ہے کہ مجھے دوست بنا لو، مجھے اپنا رازدار بنا لو، لیکن تم ہو کہ کون سے خیال میں ہو جو دعائیں مانگنا چھوڑ رہے ہو، جبکہ وہ رب تو منتظر ہے تمہاری دعا کا، تمہاری آواز کا۔ اس گمان سے باہر آ جاؤ کہ وہ نہیں سنتا، یہ دیکھتا نہیں کہ وہ قبول نہیں کرتا۔ ایسا مت سوچو، ایسا ہرگز نہ سوچو، وہ ہر ایک چیز جانتا ہے، بس اسے کن کے لیے بہترین وقت مقرر کرنا ہوتا ہے۔ بس تم نے اس ذات کی مصلحت پہ یقین کرنا ہے، لڑنا نہیں ہے۔ یقین کرو تہجد وہ سب کہانیاں بھی مکمل کر دیتا ہے جو تمہیں لگتا ہے کہ اب یہ مکمل نہیں ہوگی۔ تمہارا رب سب کچھ کر سکتا ہے، سب کچھ، یعنی امپاسبل کو بھی پاسبل میں بدلنا اللہ رب العزت کے لیے بہت سی آسان ہے، کیونکہ وہ القادر ہے، یعنی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اللہ سے اچھا گمان کرو اور اچھی دعائیں کرو، کیونکہ دو جہانوں میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں جو تمہارے بے چین دل میں چین لا دے۔ کن پہ اختیار اللہ کا ہے، یہ شان صرف اس ذات کی ہے، اور یہ حق بھی صرف تمہارے رب کا ہے کہ اس سے مانگا کرو۔